اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليہود لیست النصارى على شيء وقالت النصارى لیست اليہود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا الخائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ اور یہودی بولے نصرانی کچھ نہیں اور نصرانی بولے یہودی کچھ نہیں، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جاہلوں نے ان کی سی بات کہی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں جھگڑ رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں کو روکے ان میں نام خدا لیے جانے سے اور ان کی ویرانی میں کوشش کرے۔ ان کو نہ پہنچتا تھا کہ مسجدوں میں جائیں، مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب، اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، تو تم جدھر منہ کرو ادھر وجہ اللہ، خدا کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے۔ بے شک اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ شان نزول، نجران کے نصارہ کا وفد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو علماء یہود آئے اور وہ دونوں میں مناظرہ شروع ہو گیا۔ آوازیں بلند ہوئی، شور مچا۔ یہود نے کہا کہ نصارہ کا دین کچھ نہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کیا۔ اسی طرح نصارہ نے یہود سے کہا کہ تمہارا دین کچھ نہیں، اور توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا۔ اس باب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی باوجود علم کے انہوں نے ایسی جاہلانہ گفتگو کی کہ حالانکہ انجیل جس کو نصارہ مانتے ہیں اس میں توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق ہے، اسی طرح توریت میں جس کو یہودی مانتے ہیں اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان کے تمام احکام کی تصدیق ہے۔ جو آپ کے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئے، علماء اہل سنت اہل کتاب کی طرف ان جاہلوں نے جو نہ علم رکھتے تھے نہ کتاب، جیسے کہ بت پرست، آتش پرست وغیرہ، انہوں نے ہر ایک دین والے کی تکذیب شروع کی اور کہا کہ وہ کچھ نہیں۔ انہیں جاہلوں میں سے مشرکین عرب بھی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کی شان میں ایسے ہی کلمات کہے۔ شان نزول، یہ آیت بیت المقدس کی بے حرمتی کے متعلق نازل ہوئی، جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ روم کے نصرانیوں نے بنی اسرائیل پر فوج کشی کی
ان کے مرد اور ان کارزاروں کو قتل کیا، ذریت کو قید کیا، توریت کو جلایا، بیت المقدس کو ویران کیا، اس میں نجاستیں ڈالی، خنزیر ذبح کیے، معاذ اللہ بیت المقدس خلافت فاروقی تک اسی ویرانی میں رہا۔ آپ کے عہد مبارک میں مسلمانوں نے اس کو بنایا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ مشرکین مکہ کے حق میں نازل ہوئی، جنہوں نے ابتداء اسلام میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے اصحاب کو کعبے میں نماز پڑھنے سے روکا، اور جنگ حدیبیہ کے وقت اس میں نماز و حج سے منع کیا۔ ذکر نماز، خطبہ، تسبیح، وعظ، نعت پاک سب کو شامل ہے، یعنی ان سب میں یہ سب ذکر الہی میں شامل ہے۔ اور ذکر اللہ کو منع کرنا ہر جگہ برا ہے، خاص کر مسجدوں میں جو اسی کام کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ جو شخص مسجد کو ذکر و نماز سے معطل کر دے وہ مسجد کا ویران کرنے والا اور ظالم ہے۔ مسئلہ مسجد کی ویرانی جیسے ذکر و نماز کو روکنے سے ہوتی ہے، ایسے ہی اس کی عمارت کے نقصان پہنچانے اور بے حرمتی کرنے سے بھی ہوتی ہے۔ دنیا میں انہیں یہ رسوائی پہنچی کہ قتل کیے گئے، گرفتار ہوئے، جلا وطن کیے گئے۔ خلافت فاروقی و عثمانی میں ملک شام ان کے قبضے سے نکل گیا، بیت المقدس سے ذلت کے ساتھ نکالے گئے۔ شان نزول، صحابہ اکرام رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اندھیری رات میں سفر میں تھے، جہت قبلہ معلوم نہ ہو سکی۔ ہر ایک شخص نے جس طرف اس کا دل جمع نماز پڑھی۔ صبح کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حال عرض کیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہت قبلہ معلوم نہ ہو سکے تو جس طرف دل جمع کہ یہ قبلہ ہے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ اس آیت کی شان نزول میں دوسرا قول یہ ہے کہ جب تحویل قبلہ کا حکم دیا گیا تو یہود نے مسلمانوں پر طعنہ زنی کی۔ ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی۔ بتایا گیا کہ مشرق و مغرب سب اللہ کا ہے، جس طرف چاہے قبلہ معین فرمائے، کسی کو اعتراض کا کیا حق ہے۔ خازن وغیرہ نے اس کو روایت کیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت دعا کے حق میں وارد ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کس طرف منہ کر کے دعا کی جائے۔ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت حق سے گریز کرنے والوں کے لیے نازل ہوئی، اور اینما تولو کا خطاب ان لوگوں کو ہے جو ذکر الہی سے روکتے اور مسجدوں کی ویرانی میں سعی کرتے ہیں کہ وہ دنیا کی رسوائی اور عذاب آخرت سے کہیں بھاگ نہیں سکتے، کیونکہ مشرق و مغرب سب اللہ کا ہے، جہاں بھاگیں گے وہ گرفتار فرمائے گا۔ اسی قدر وجہ اللہ کے معنی خدا کے قریب و حضور ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ معنی یہ ہے کہ اگر کفار خانہ کعبہ میں نماز سے منع کریں تو تمہارے لیے تمام زمین مسجد بنائی گئی ہے، جہاں سے چاہو
قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ ابھی جو آیتیں پڑھی گئی ہے اس کا تعلق اوپر کی آیتوں سے بھی منسلک ہے۔ اس سے پہلے بھی تفصیل آئی ہے، بہت ساری باتیں اس کے اندر بیان کی گئی۔ کہ بزرگوں سے اعتراضاً یا احتجاجاً سوال نہ کرے، ایسا سوال کرنا گستاخی ہے، ناجائز ہے، اور مسلمانوں میں انتشار و افتراق پیدا کرنا ہے۔ اور یہ ایسے سوال جو بڑوں سے بزرگوں سے کیے جاتے ہیں اعتراضاً یا احتجاجاً، یہ بد نصیبی اور بدبختی کا باعث بن جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے۔ جہاں بھی آزمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے تعلق سے جو یہود و نصارہ نے تانازنی کرتے تھے کہ تم حق پہ ہے تو کیوں شکست کھائے، تو یہ ایمان والوں کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ ہم ایمان والوں کو آزماتے ہیں، جانوں کو چھین کر، مالوں کو چھین کر، ثمرات کو چھین کر، بیوی بچوں کو چھین کر، گھردار کو چھین کر، اور یہ صبر کرتے ہیں تو ان کے لیے بشارتیں ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ تیسری بات اس کے اندر ہم بتائی گئی ہے، جنت میں داخل ہونے کے لیے پہلے عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے۔ جس کا عقیدہ صحیح نہیں، اہل سنت و جماعت سے ہٹ کر ہے، لاکھ عمل کرے وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ پہلے ایمان ہے، بعد میں اعمال صالحہ، اور اس کے بعد اہم بات یہ بتائی جا رہی ہے، نصرانی کہتے تھے کہ یہودی جنت میں نہیں جائیں گے، اور یہودی کہتے تھے کہ نصرانی جنت میں نہیں جائیں گے، جبکہ توریت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی بشارت ہے، اور انجیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ توریت کا انکار کرنا در حقیقت انجیل کا انکار ہے، اور انجیل کا انکار کرنا در حقیقت توریت کا انکار ہے۔ اور آسمانی صحیفے جتنے بھی آئے ہیں 104 اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، چھوٹے بڑے، ہر ایک میں کہیں نہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دی، آپ کا ذکر فرمایا۔ اسی لیے ہمارا ایمان ہے جتنے آسمانی کتابیں ہیں وہ حق ہیں، جتنے انبیاء و مرسلین آئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، سب حق ہے۔ جہت قبلہ کے تعلق سے آگے فرمایا جا رہا ہے کہ جہاں چاہے، جب سفر کے حالت میں ہو یا سواری پر ہو، تو جدھر رخ ہو کہ گمان ہو کہ اس طرف قبلہ ہے، اس طرف رخ کر کے نماز ادا کریں۔ اور دوسری اہم بات اس کے اندر یہ بھی بتائی گئی ہے، نماز پڑھنا، ذکر کرنا، نعت پاک کا پڑھنا، مساجد میں جو روکا جاتا ہے اس سے ممانعت ہے، اور جو اس کو روکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔